وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے ان سے کہا. اب ان کا مطالبہ پورا ہو گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی. نبی نے ان سے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ یا منتظم مقرر کر دیا. تم نے لیڈر چاہا، اللہ نے لیڈر بھیج دیا. قالو، اس پہ بگڑ گئے، کہنے لگے انا یکون لہ الملک، اس کی لیڈرشپ کیسے ہو سکتی ہے، اس کی بادشاہت کیسے ہو سکتی ہے، علینا، ہم پر، وہ ہم پہ کیسے لیڈر بن سکتا ہے. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، حالانکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہ بننے کے حقدار ہیں. یہ کیوں کہا تھا انہوں نے؟ آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ان میں سے جو بنو لاوی تھے جس سے موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام تھے، اس قبیلے کے اندر نبوت آ رہی تھی. دیگر انتظامات یعنی لیڈرشپ کے عمومی طور پر جو لیڈرز تھے وہ بنو یہودا سے تھے، جو بڑے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی. اور نبوت کس لینیج میں آ رہی تھی؟ بنو لاوی میں، یا لاوا بھی بولتے ہیں اس کو. اور طالوت جو تھا یہ بنیامین کی اولاد میں سے تھا، جو سب سے چھوٹے بھائی تھے. تو بنی اسرائیل میں ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ بنیامین سے ذرا ان کو ایک خار تھی. تو بنیامین سب سے چھوٹے تھے اور ان پہ الزام بھی لگایا انہوں نے. تو ان کی جو اولاد تھی، یعنی چھوٹے بھائی کی جو اولاد تھی، ان کو ہوتا نہیں دیتے تھے اور ان کو آگے نہیں آنے دیتے تھے. فارسی کا ایک محاورہ ہے، سگ باش برادری خرد نہ باش. کیا مطلب اس کا؟ یعنی سگ باش، کتا بن جاؤ، برادر خرد نہ باش، چھوٹا بھائی نہ بنو. یعنی اللہ کسی کو چھوٹا بھائی نہ بنائے، کیونکہ سارے بڑے اس کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں. وہ ایک محاورہ ہے. اچھا، بہرحال اب یہ تھا کہ طالوت بنیامین کی اولاد میں سے تھے. تو یہ بڑے جذبس ہوئے اور کہنے لگے ہاؤ کم طالوت ہم پہ بادشاہ بنے گا، ہم زیادہ حقدار ہیں. یعنی وہ اپنا حق سمجھتے تھے، حالانکہ اسلام میں حکومت وراثت سے نہیں کہ بادشاہ کا بیٹا ہی بادشاہ بنے. کیا ہے؟ حکومت اہلیت سے ہے، کہ جو اہل ہے، جیسے خلفائے راشدین ہے تو اس میں حضرت ابوبکر نے اپنے بیٹوں کو نہیں خلیفہ مقرر کیا تھا، خود مقرر کیا تھا. کس کو؟ عمر کو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح اپنے پیچھے عبداللہ بن عمر کو نامزد نہیں کیا تھا. یعنی اپنی نسل میں وراثت نہیں چھوڑی یعنی حکومت کے لیے، وہ جو بھی اہل ہے وہ آ گیا ہے. تو بہرحال یہاں پر کیا ہے کہ ان کو بڑی حیرانی ہوئی، خود ہی تو مطالبہ لے آئے اور اب خود پریشان ہو گئے. اور یہ بنی اسرائیل کی قدیم تاریخ بھی یہی رہی. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم زیادہ حقدار ہیں. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور سب سے بڑا اعتراض کیا تھا کہ اس کے پاس مال کی وسعت نہیں، اس کے پاس زیادہ مال نہیں. ان کے نزدیک بادشاہ بننے کے لیے، لیڈر بننے کے لیے کرائیٹیریا کیا تھا کہ اس کو مالدار ہونا چاہیے. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے مسلمانوں کا حال یہی ہے. کس کو اہمیت دیتے ہیں؟ جس کے پاس مال ہو، چاہے اس کے پاس عقل کی کمی ہو. تو اصل چیز جو کسی کام کرنے کو درکار ہے وہ اہلیت اور قابلیت ہے، مال نہیں. مال ایک ضرورت ہے، لیکن مال کا تو ویسے بھی بندوبست ہے، مگر آپ کسی کے اندر عقل نہیں ڈال سکتے. کسی کو مال تو دے سکتے ہیں مگر عقل خدا داد ہوتی ہے. تو کہتے ہیں وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ. اصل میں ہوتا پتہ کیا ہے؟ جو زوال یافتہ قومیں ہوتی ہیں نا، ان کے جو معیار ہوتے ہیں نا وہ بہت ہی کم ہو جاتے ہیں، اونچی سوچ نہیں ہوتی ان کی. تو جو ایک عوامی مزاج ہے نا کہ لوگوں کو پرکھنا مال کے اعتبار سے، اکثر لوگ اسی طرح لوگوں کو پرکھتے رہتے، جس کے پاس مال ہوگا اس کو آگے بڑھ کے سلام کریں گے اور جس کے پاس مال نہیں اس کو پوچھیں گے بھی نہیں. انتہائی غلط بات ہے یہ. قال، نبی نے کہا ڈسائسولی، ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ نے اس کو تم پر چنا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ نے اس کو وسعت بخشی ہے، خوب عطا کیا ہے. کیا؟ العلم، علم، نالج، والجسم، اور جسم. 2 قوتیں دی ہیں اس کو اللہ نے، ایک ذہنی اور ایک جسمانی، حسی اور مانوی. اور لیڈرشپ کے لیے یہ دونوں ہی ضروری ہیں کہ انسان کے پاس علم بھی ہو. کیا کہتے ہیں؟ ریڈرز آر لیڈرز. تو لیڈرز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ علم ہو. علم کے بغیر لیڈرشپ بیکار ہے، وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے انسان، دوسروں کو بھی کرتا ہے. اور دوسری ہے جسمانی قوت، کیونکہ بیمار انسان اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا، دوسروں کو کیا بتائے گا، دوسروں کو آگے لے کے کیسے چلے گا.
واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ اپنی حکومت بادشاہت جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ اور یہاں اس کی وسعت اس کی تمام صفات میں، وہ سنتا ہے تو خوب سنتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ عورت جو شوہر کی شکایت لے کر آئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑ رہی تھی، میں کمرے میں ہوتے ہوئے اس کی بات نہ سن پائی اور اللہ نے 7ویں آسمان کے پیچھے اس کی بات سن لی۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی۔ تو اللہ کا علم وسیع ہے، اللہ سنتا ہے تو خوب سنتا ہے، دیکھتا ہے تو خوب دیکھتا ہے، یعنی اللہ کی ہر صفت میں وسعت ہے۔ تو واسع ایسی صفت ہے جو علم کے ساتھ ہی نہیں، صرف تمام صفات میں ہے، ہر چیز میں وسیع ہے۔ علیم، خوب خوب جانتا ہے، بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ کس بات کا؟ کہ کون حکومت کا اہل ہے اور کس کو کیا کام دیا جانا چاہیے۔ لہذا تمہارا اعتراض بالکل بیکار ہے، تم اعتراض مت کرو۔ تو اس آیت سے ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اسلام میں لیڈرشپ کا تصور یا اسلام میں لیڈرشپ کی اہلیت کس بنیاد پر ہے؟ علم اور قابلیت کی بنیاد پر۔ جو جس چیز میں رہنما بنے اس چیز کا پورا علم رکھتا ہو۔ اور پھر یہ کہ اگر جسمانی قوت کی ضرورت ہے کسی موقع پر، کیونکہ یہاں تو جنگ کرنا تھی، تو جنگ جسمانی قوت کے بغیر تو ہو نہیں سکتی، لہذا جسمانی قوت کی بھی ساتھ بات یہاں کی گئی۔ لیکن اگر کوئی ایسی لیڈرشپ ہو جس میں جسمانی قوت کی براہ راست ضرورت نہ ہو اور ذہنی قوت درکار ہو، تو وہ بھی کافی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم پر کسی نک کٹے حبشی غلام کو بھی امیر بنا دیا جائے تو اس کی بھی اطاعت کرو، کیونکہ وہ اہل ہے اپنی علمی قابلیت یا مہارت کی وجہ سے، اگرچہ بظاہر اس کا جسم بہت خوبصورت نہیں بھی ہے۔